الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين أضاء قلوب أوليائه بالهدى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له لا ضد له ولا ند له ولا زوجة له ولا ولد له ولا والد له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا جسم له ولا جسد له ولا جثة له وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا ملجانا ومأوانا عوننا وعياننا ومعيننا قائدنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله تعالى عليه وعلى كل رسل أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم۔ اللہ رب العالمین جل شانہ عم نوالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین برادران اسلام بحمدہ تعالی ہم 10 روزہ محرم الحرام شریف کی تیسری نشست میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ احباب کو بخوبی معلوم ہے کہ ان محافل کا اہتمام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید
فیض الحسن شاہ صاحب اور ان کے رفقا نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ کیا۔ یقیناً ان محافل کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے سنی مسلمان محرم الحرام شریف کی ان مجالس و محافل میں شریک ہو کر اپنے عقیدے، اپنے ایمان کو تقویت بخشیں، عقائد و اعمال کی اصلاح ہو۔ اور اس وقت اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ہے، اس کو دلائل کی روشنی میں اجاگر کیا جائے اور اپنے سنی مسلمانوں کے سامنے کتاب و سنت، صحابہ کرام اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں جو صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو پیش کیا جا سکے۔ بحمد تعالی ہم اہل سنت و جماعت پر اللہ رب العزت کا یہ فضل عظیم اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسا مبارک اور پاکیزہ عقیدہ عطا فرمایا ہے، جس عقیدے کے اندر، جس نظریے کے اندر محبت ہی محبت، مودت ہی مودت، ادب اور تعظیم اور احترام کی بہت بڑی دولت موجود ہے۔ ہم ہر اس شخصیت کا ادب، احترام اور اس کی تعظیم کرنے کو فرض سمجھتے ہیں جس کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے نسبت ہو جائے۔ جسے حضور کی نسبت مل گئی، صحابہ ہوں تب بھی قابل احترام، حضور کی اہل بیت اطہار ہو وہ بھی قابل احترام، ان کا احترام، ان کی تعظیم اور ان کا اکرام ہمارے اوپر واجب ہے، کیونکہ ان کا تعلق اللہ کے پیارے محبوب کی ذات کے ساتھ ہے۔ محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ نفوس قدسیہ، یہ ذوات طیبات تو اتنی عرف و اعلیٰ اور اتنی شان و عظمت کی حامل ہیں، ان کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم ان پتھروں کو بھی قابل تعظیم سمجھتے ہیں، ان روڑوں کینکروں کو بھی قابل تعظیم سمجھتے ہیں، اس خاک کی عظمت کے قائل ہیں جس خاک پر میرے مصطفیٰ کے مبارک قدم لگے ہوئے۔ بس جب یہ بات دل دماغ میں بیٹھ جائے اور حضور کی نسبت کا جس وقت بندہ پاس کر لے اور سمجھ لے کہ جسے حضور کی نسبت مل گئی اس کا ادب کرنا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اسے اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے بھاگنے کی پھر ضرورت پیش اور اہل سنت کے عقیدے کے اندر یہ اللہ نے چیز رکھی ہے کہ ہم ادب والے، تعظیم والے، احترام والے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو جن لوگوں نے حضور کے اعلان نبوت پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دی، جو حضور کی نبوت کے گواہ بنے، جو حضور کے معین و مددگار بنے، جو حضور کی ذات پر جانے مال اولاد قربان کرنے والے بنے صحابہ اور اہل بیت، وہ اس امت میں سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں۔ ذرا توجہ سے سنیں، ذرا میں نے بات جہاں لے جانی ہے اس طرف میں، تاکہ اپنی بات کو اس طرف لے کے جاؤں۔ ایک طرف دوسرا عقیدہ، اور یہ عقیدہ صرف مجلس کے اندر بولنے والے ذاکروں کا نہیں یا تقریر کرنے والے مقرر کا نہیں، موت پر کتابیں مخالفین کی اٹھا کر دیکھ لیں، الکافی اٹھا کر دیکھ لیں، رجال کشی اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر البرہان اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر عیاشی اٹھا کر دیکھ لیں، ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب اٹھا کر دیکھ لیں، شیخ مفید کی الاختصاص اٹھا کر دیکھ لیں، درجن کے قریب کتابیں روافض کی موجود ہیں
جن میں اس کے برعکس یہ عقیدہ لکھا ہے نعوذ باللہ تعالی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صرف 4 مسلمان باقی بچے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے۔ ایک طرف یہ عقیدہ، استغفر اللہ، کیا کہیں؟ سبحان اللہ کی آواز بھی آ رہی، کہیں استغفر اللہ، ایسی بات پہ استغفر اللہ کہنا ہوتا ہے۔ اب سمجھیں ذرا، ایک طرف ان لوگوں کا عقیدہ کہ بھائی نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صرف 4 مسلمان باقی بچے تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ کہتے ہیں باقی سارے مرتد اور کافر ہو گئے تھے۔ اور دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے جو عقیدہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ بالکل میچ نہیں کھاتا، وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں جو 23 سالہ نبوت کا آپ نے دور گزارا، اس مبارک دور کی محنت کا نتیجہ صرف 4 ہی بندے مسلمان تھے جو پکے بنے، باقی نعوذ باللہ پکا کو مسلمان ہی نہیں بن سکتا۔ جبکہ ابھی میں نے جو خطبہ میں قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت جل شانہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، آیت کا حصہ ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ کیا تھے؟ دشمن تھے، اور دشمنیاں اتنی بڑی بڑی کہ 100 سال سے ایک دوسرے کے خاندان دشمن تھے، لیکن جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آگے اللہ فرماتا ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ کیا بن گئے؟ اور پھر قرآن نے ان صحابہ کو جو ڈگریاں دی ہیں، کہیں فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، کہیں فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی ہیں جو برحق مومن ہیں، جو اللہ نے ان کو سندیں اور ان کو جو ڈگریاں عطا فرمائی ہیں۔ یقین جانے قرآن بول بول کے کہتا ہے کہ جس طرح غلامی مصطفیٰ کا حق نبی کے صحابہ نے ادا کیا ہے، قیامت تک اس کی کوئی مثال پیش کر سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک 23 سالہ اعلان نبوت کے دور میں جو محنت فرمائی، اس محنت کا نتیجہ 1,14,000 صحابہ یا 1,24,000 صحابہ یا 1.25 صحابہ، مختلف اقوال اور روایات موجود ہیں، یہ حضور کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ جو یار چن کے عطا فرمائے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی، اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں میں سے اپنے حبیب کے دل کو اپنے لیے پسند فرما دیا، اور پھر اللہ نے مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو اللہ نے نبی کے یاروں کو مصطفیٰ کے لیے پسند فرما دیا۔ اور کتاب و سنہ میں امام ابن ابن عاصم حدیث لے کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابہ، فرمایا اللہ نے اپنے لیے مجھے پسند کر لیا، میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرما دیا۔ ذرا محبت سے کہنے سبحان اللہ۔ فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحاباً، اللہ رب العالمین نے اپنے لیے مجھے پسند کیا، خالق کائنات نے میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرما لیا، فجعلہم لی وزراء وانصارا واصحابا،
اللہ رب العالمین نے میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرما لیا اور انہی صحابہ کو اللہ نے میرے وزیر بنا دیا، میرے مددگار بنا دیا، اللہ نے انہی صحابہ کو میرے سسرالی بنا دیا، یعنی ان صحابہ کو میں نے بیٹیاں دی بھی ہیں، ان صحابہ سے میں نے بیٹیاں لی بھی ہیں۔ اور اگلا جملہ توجہ فرمائیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ سن لو، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، میرے صحابہ کو گالیاں دی، اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، فرمایا ساری مخلوق خدا کی اس پر لعنت ہے۔ لا یقبل اللہ لہم صرفا ولا عدلا، صحابہ کو گستاخ اور دشمن نفل پڑے اللہ اس کے نفل کو قبول نہیں کرے گا، وہ فرض پڑے اللہ اس کے فرض کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ صحابہ جو اللہ نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن چن کے عطا فرمایا، حضور فرماتے ہیں انہی صحابہ کو اللہ نے میرے مددگار بنا دیا، انہی صحابہ کو اللہ نے میرے وزیر بنا دیا، میرے اصحار بنا دیا اور میرے سسرالی بنا دیا۔ جس نے ان پر سب و شتم کیا، جس نے ان پر لعن و تان کی، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ اللہ نہ اس کا نفل قبول کرے گا نہ اس کا فرض قبول کرے گا۔ اب توجہ کریں، یہ صحابہ ہیں جو اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو منتخب کر کے عطا فرما دیے، چن کے عطا فرما دیے۔ اور یہ صحابہ جب آگوش مصطفیٰ میں آئے، میرے کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ ولایت کے پروردہ، حضور کے تربیت یافتہ، جن کا تزکیہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرما دیا۔ تو جو میری طرف رکھے ذرا سمجھیں، ہمارا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کے پیچھے اس کے دلائل دیکھیں کہ قرآن کہتا ہے جو میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، اللہ کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی ان کو کتاب بھی سکھاتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے سینے صاف بھی فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ جو بھی کسی قسم کی کدورت ہو، کسی قسم کی ان کے اندر جو میل کچیل تھی، کفر و شرک کی، گمراہی کی، اور کسی بھی قسم کی نفرت اور عداوت و بغض تھا، اللہ فرماتا ہے میرے نبی، اللہ فرماتا ہے میرے نبی ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ حضور کا منصب اللہ نے یہ رکھا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، حضور کی بارگاہ میں جو آتا ہے حضور اپنے صحابہ کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ ایمان سے غور کریں، وہ بندہ جو کسی کامل ولی کے پاس 1 مہینہ گزار آئے، تصور کریں ذرا، ایک بندہ خوش نصیب جس نے 1 مہینہ غوث پاک کی صحبت میں گزارا ہو، سبحان اللہ کہہ دے ہو، اور وہ خوش نصیب جس نے 1 مہینہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی صحبت میں گزارا ہو، تو کیا خیال ہے داتا صاحب غوث پاک کی نگاہ ولایت سے اس کے دل کی دنیا بدلی ہوگی کہ نہیں بدلی ہوگی؟ دل کا شیشہ روشن ہوا ہوگا کہ نہیں؟ یقیناً ہوا۔ تو جو ایک ولی کی بارگاہ میں مہینہ گزارے، ولی اللہ کامل اس اپنے مرید و سالک کا تزکیہ کر کے سینہ روشن کر دیتا ہے، تو جس نے میرے حبیب کی بارگاہ میں وقت گزارا ہوگا، جسے صحبت مصطفیٰ میسر آئی ہوگی، اس کی عظمت و شان کے کیا کہنا۔ اس لیے امام ابن حجر مکی حیتمی فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں لوگوں ان شرف صحبت والرؤیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یعادلہ عمل ولا یبازیہ شرف، فرماتے ہیں ایک لمحہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ لینا یہ وہ عظیم عمل ہے، دنیا کا کوئی عمل اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی شرف اس شرف کا موازنہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی، حضور کی صحبت اور صحابیت کا شرف یہ ایسا عظیم عمل ہے اور یہ عظیم ایسا شرف ہے۔ یقین جانے صحابہ جو حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے ان کا تزکیہ نفس فرمایا،
اب قرآن کی اس کے اوپر مہر تصدیق ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 اللہ فرماتا ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے، خاندان کے خاندان 100 سال سے ان کی چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں چلی آ رہی تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، میرے محبوب آئے سارے جھگڑے حضور نے ختم کروا کے ان کو آپس میں بائی بائی بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، قرآن کہتا ہے پس تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بائی بائی بن گئے، لیکن ذاکر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بولو ماننے کے لیے تیار ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی بائی بائی کوئی نہیں، دشمنی تھی، ان کی نفرتیں تھی، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اہل بیت صحابہ سے نفرت کرتے تھے، صحابہ اہل بیت سے نفرت کرتے تھے، لیکن اس عقیدے اور اس دعوے کی قرآن تصدیق کرنے کے لیے تیار ہے۔ بولو تیار۔ قرآن تو کہتا ہے وہ بائی بائی۔ اب مجھے بتاؤ حضور نے بائی بائی کن کو بنایا؟ کن کو بنایا؟ 23 سالہ مبارک اعلان نبوت کی مبارک زندگی میں حضور نے جو محنت فرمائی ہے، اس محنت کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ان کو آپس میں بائی بائی بنا دیا۔ اس قدر وہ بائی بائی بن گئے کہ ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، ایک دوسرے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچے، جس صحابی مدنی کے پاس 2 مکان تھے، اس نے کہا یار ایک تو لے لے، ایک میں رکھ لیتا ہوں۔ زمین تقسیم کر دی، مکانات تقسیم کر دیے، حتیٰ کہ احادیث اور کتب سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، صحابہ جن کے پاس 2 بیویاں تھیں اور مہاجر آئے، کہا کہ میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، جس کو میں طلاق دوں گا اس کی عدت گزر جائے، آنے والا مہاجر اس کے ساتھ شادی کر۔ اتنی قربانی کوئی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ حضور کے صحابہ نے دی ایک دوسرے کے لیے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو آپس میں کیا بنا دیا؟ بائی بائی۔ اور یہ آپ کو سینکڑوں واقعات، 20 واقعات ایسے ملیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر بالخصوص صحابہ اور اہل بیت کی جب بات آتی ہے، ہم شروع سے نسبت کے قائل ہیں۔ ہم شروع سے، ہم صحابہ سے لے کر آج تک، کیونکہ اہل سنت کے عقیدے کی بنیاد حضور کے صحابہ ہیں۔ بولیے حضور کے صحابہ ہیں بشمول اہل بیت۔ اب اللہ کے فضل سے عقیدہ ہو یا نسبت کا پاس ہو، سنی کا ہر عقیدہ عمل صحابہ اور اہل بیت سے ملتا ہے۔ یہ نسبتوں کا پاس کرنا بھی میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ حضور کی نسبت کا کس قدر پاس کرتے تھے، آپ کو کتب سیرت اور احادیث میں 20 ایسے واقعات ملیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس وقت اپنے دور خلافت میں باہر نکلے، نماز عصر پڑھی تو دیکھا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باہر بازار میں کھیل رہے تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے امام حسن مجتبی کو، نواسہ رسول کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ سبحان اللہ، تجھے ایسا کہنا ذرا بلند بنا کو سبحان اللہ۔ دیکھیں ٹھنڈی مٹھی تقریر بھی کرنے والے بندے ہوتے ہیں، جذبے جوش کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن بات سمجھ آنی چاہیے، محبت سے کہنا سبحان اللہ اکبر۔ تو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے جو جملہ کہا، مولا علی ساتھ تھے ابو بکر صدیق کے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی، میرا باپ حسن پر قربان ہو جائے، حسن علی جیسا نہیں، حسن میرے مصطفیٰ کی تصویر ہے۔ وَعَلِيٌّ يَدْحَكُ، مولا علی نے ابو بکر صدیق کا بالہانہ عشق و محبت کا انداز دیکھا۔ حدیث صحیح بخاری کے الفاظ موجود ہے، وَعَلِيٌّ يَدْحَكُ، مولا علی ابو بکر صدیق کی امام حسن مجتبی کے ساتھ عقیدت و محبت دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ، میرا باپ حسن پر قربان ہو جائے، حسن کی تصویر علی جیسی نہیں، حسن کی صورت تو میرے مصطفیٰ سے ملتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے دو شہزادوں امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا کو یہ شرف اور خصوصیت عطا فرمائی تھی. امام حسن سر سے لے کر سینے تک اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک میرے کریم آقا علیہ السلام کا حلیہ رکھتے تھے. اور بریلی کے تاجدار ہم سنیوں کے امام اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کا اس طرح ترجمہ کیا. آپ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ کا تھی ذات حسین. تمثیل لے اس کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. اللہ نے حضور کا مبارک حلیہ اور مبارک حسن تقسیم کر دیا. آدھا اللہ نے امام حسن کو دے دیا، آدھا امام حسین کو عطا فرمایا. اللہ اکبر. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے سیدنا امام حسن کے ساتھ، حضور کی آل اولاد کے ساتھ. اور قسم کر کے کہا کرتے تھے کہ لوگوں اگر حضور کا قرب چاہتے ہو تو میرے کریم آقا علیہ السلام کی آل کے ساتھ محبت کرو. حضور کی آل کے ساتھ محبت، اہل بیت سے محبت میں حضور کا قرب تلاش کرو، حضور کی رضا تلاش کرو. یعنی حضور کی آل سے محبت کرو گے حضور اپنے غلاموں سے راضی ہو جائیں. یہ تھا صحابہ کا ایٹیٹیوڈ اور صحابہ کا جو رویہ تھا نبی کریم علیہ السلام کی آل پاک کے ساتھ. ابھی میں نے انشاءاللہ آل کا رویہ بھی بتانا ہے مستند حوالہ جات سے کہ حضور کی اہل بیت صحابہ سے کس طرح عقیدت و محبت اور مودت اور ان کے ساتھ کتنا مثبت اور خوشگوار ان کا رویہ اور تعلقات ہے. یقین جانیں جب صحابہ کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے نظر آتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فضائل الصحابہ میں اس حدیث کو ذکر فرمایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. کسی شخص نے مولا علی کے بارے میں کچھ جملہ کہہ دیا، نازیبہ کلمہ کہہ دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول کے کہنے لگے کہ تم نے یہ جملہ کہہ کے اس صاحب قبر یعنی اللہ کے نبی کو اذیت دی ہے، حضور کو تکلیف دی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صاحب قبر ہوا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب وعلی بن ابی طالب بن عبد المطلب. محمد عبداللہ کے بیٹے وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور علی ابو طالب کے اور وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. فرمایا تو نے علی کو تکلیف دے کے علی کے بارے میں یہ نازیبہ جملہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی ہے. کیونکہ جب تو نے حضرت علی کے بارے میں یہ گستاخانہ جملہ کہا تو اللہ کے نبی تو حضرت علی کو اپنا محبوب رکھتے تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ ہے مولا علی کے ساتھ. اور صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم میں 6187 نمبر حدیث ہے جس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اقدس ہوا، کی شہادت کا معاملہ پیش آیا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کی چارپائی کے قریب کھڑا تھا. ایک شخص میرے پیچھے سے آیا اور اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. لوگ آ کے حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے تھے، ان کی تعریف کر رہے تھے. کوئی شخص پیچھے سے آ کے صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم متفقون علیہ الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے پیچھے سے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا رحم اللہ عمر، رحم اللہ عمر، اللہ عمر پہ رحم نازل فرمائے، اللہ عمر پہ رحم فرمائے. میں نے کئی مرتبہ اللہ کے محبوب کی زبان اقدس سے بارہا مرتبہ یہ سنا، حضور اکثر فرمایا کرتے تھے
कुन्तु व अबू बकर व उमर वंतलक्तु व अबू बकर व उमर फअलतु व अबू बकर व उमर, मैंने किया और अबू बकर ने किया और उमर ने किया, मैं था और अबू बकर था और उमर था, मैं चला और अबू बकर चला और उमर चला। यानी हुजूर जब अपना जिक्र करते अपने साथ अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करते, साथ हजरत उमर फारूक का जिक्र करते। मैंने कई मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं मैंने जिस वक्त अपना रुख पलट के पीछे देखा, ये कौन बंदा है जो शहादत उमर पर उमर की मनक़बत बयान कर रहा है। तो मैंने जब देखा फ़इदन हुआ अली इब्न अबी तालिब, वो कोई आम बंदा नहीं, वो सैयदना अली बिन अबी तालिब थे जो हजरत उमर की मनक़बत बयान फरमा रहे। अल्लाह अकबर। शहादत हजरत उमर पर हजरत मौला अली क्या कह रहे हैं कि ये वो है उमर जिसके बारे में हुजूर से मैंने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा सुना। मैं था और अबू बकर था और उमर था, मैं चला और अबू बकर चला और उमर चला, और मैंने किया अबू बकर ने किया और उमर ने किया। और सही मुस्लिम की 6187 नंबर हदीस का मजमून पेश कर रहा हूँ। उसी मौके पर मौला अली ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और कहने लगे कि कल क़यामत का दिन हो, ए उमर आपने पीछे कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा जिसके बारे में अली की तमन्ना ये हो। आप वो शख्स हैं कि अली पसंद करता है। कल क़यामत का दिन हो, मैदान माशर में जब अली अपने रब की बारगाह में जाए, मेरे हाथ में उमर फारूक का नामा अमाल हो। कोई किस्सा कहानी को अखबारी रिपोर्ट नहीं, सुनी सुनी बातें नहीं और आवाज आई वाला साहब नहीं। ये सही मुस्लिम की 6187 नंबर हदीस पढ़ रहा हूं। मौला अली कहते मैं पसंद करता हूं कि क़यामत के दिन हो, मैदान माशर में जब अली रब की बारगाह में हिसाब देने के लिए खड़ा हो, मेरे हाथ में उमर का नामा अमाल है। जिस उमर के बारे में मौला अली रज़ी अल्लाह ताला की जाते गिरामी कदर ये तमन्ना रखते हों, फिर अंदाजा करें उमर की शान कितनी बुलंद होगी। अगर उमर के बारे में ये मौला अली के तासुरात हैं, तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक का मकाम मौला अली की बारगाह में कितना बुलंद होगा। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक रिवायत मौजूद है मुस्नद अहमद इब्न हंबल में और फज़ैलुल सहाबा इमाम अहमद बिन हंबल की उसमें भी रिवायत मौजूद है। सय्यदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा हुजूर आप अहले बैत के इमाम हैं, ये बताएं मा मंज़िलत अबी बकर व उमर मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर का हुजूर की बारगाह में क्या मकाम है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मंज़िलतुहुमा अस्साआ, जो अब मकाम है। सुतदरीब है सुभान अल्लाह को। फिर कहा मां मंज़िलतु अबी बकर व उमर मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये बताएं अबू बकर उमर का हुजूर की बारगाह में क्या मकाम है। तो उन्होंने कहा जो अब मकाम है, अब क्या है दोनों हुजूर के पहलू में लेटे हुए, दोनों हुजूर की बारगाह में हुजूर के पहलू में लेटे हुए। इसलिए हम कहते हैं शान सिद्दीक फारूक की दसा कीता अल्लाह ने जिन्ना दा उच्चा मकाम। शान सिद्दीक फारूक ताकी दसा कीता अल्लाह ने जिन्ना दा उच्चा मकाम। सब्ज़ गुंबद दे थल्ले जो बचदी सी था, मेरे आका दे यारा दे कम याद।
عقیدہ اہل سنت، صحابہ و اہل بیت، اللہ اکبر. اور اللہ نے وہاں مقام دیا ہے، ساری زندگی بھی حضور کے ساتھ رہے اور 14 صدیوں سے حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے، اور محشر کا میدان ہوگا تو وہاں بھی حشر کے میدان میں حضور کے ساتھ آئیں. سبحان اللہ کہہ دوں آپ کا نظر. ایک دو چہرے بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے یقین ہے. جب سے میں نے تقریر شروع کی ہے نا، زندہ باد یہ صرف سنی ہے، صرف سنی ہے کہ جس کا چہرہ ذکر اہل بیت سن کے بھی کھلتا ہے، ذکر صحابہ سن کے بھی کھلتا ہے. یہ صرف میں نے تمہیداً بعد ہی یہاں شروع کی ہے. یہ اللہ نے دولت اہل سنت کو عطا کی ہے کہ جس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے، سینہ روشن ہو جاتا ہے، آنکھیں منور ہو جاتی ہیں جب حضور کے یاروں کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے. سب یاروں کا ذکر، سب صحابہ کا، سب اہل بیت کا ذکر سن کے ہمارے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں، آنکھیں روشن ہوتی ہیں. لیکن کئیوں کا صرف صحابہ کا ذکر سن کے ہوتا ہے، کئیوں کا صرف اہل بیت کا. جب صحابہ کا ذکر کریں تو چہرہ ان کا بگڑ جاتا ہے. کئیوں کا ہوتا ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر کریں تو ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. سنیوں کا دونوں کا ذکر سن کے چہرہ کھل جاتا ہے. اس لیے ہمارے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا. مل کے پڑھ دے محبت سے اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے. عطرت رسول اللہ کی مل کے پڑھتے نجم ہے اور ناؤ ہے. عطرت رسول اللہ. یہ اہل سنت صحابہ کا ذکر بھی ہم خوش ہو کے کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر بھی خوش ہو کے کرتے ہیں. اور صحابہ اہل بیت کا ذکر ہو کے خوش ہوتے ہیں، اہل بیت صحابہ کا ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں جو اب مقام ہے، اب کیا مقام ہے؟ دونوں حضور کے مبارک پہلو میں لیٹے ہوئے اور وہاں لیٹے ہوئے ہیں جہاں کسی لعنت کرنے والے کی لعنت نہیں جاتی، جہاں کسی تبرہ کرنے والے کاڑے کا تبرہ نہیں جاتا. وہاں جاتا ہے تو صبح و شام دن رات غلاموں کا درود و سلام جاتا ہے. 70,000 صبح، 70,000 شام، اور کوئی لمحہ لہجہ اور آن اور ایسا گھڑی اور منٹ سیکنڈ نہیں جب وہاں درود و سلام غلامان مصطفیٰ پیش نہ کرتے ہوں. جو بھی حاجی حج کر کے جائے، معتمر عمرہ کر کے جائے، روزہ رسول در مصطفیٰ پہ جائے، حضور کے بواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو، پہلے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، پھر ابو بکر عمر کو سلام پیش کرتا ہے. شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید شیعی کی کتاب ہے. امام جعفر الصادق، امام محمد باقر کے بیٹے، امام حسین کے پوتے، مولا علی کے پڑبوتے، جس وقت روزہ رسول پہ حاضر ہوتے تو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد ابو بکر صدیق کو سلام کرتے، حضرت عمر فاروق کو سلام کرتے.
اور کسی نے کہا ابو بکر صدیق کے بارے میں، امام جعفر صادق سے فرمائیں اہل تشیع کی اور سنیوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں؟ بلدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے تو مجھے 2 مرتبہ جنا ہے، ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جانا ہے۔ میری والدہ ام فروا باپ کے اعتبار سے بھی ماں کے اعتبار سے بھی ابو بکر صدیق کی نواسی لگتی ہے۔ اللہ اکبر، میری والدہ ابو بکر صدیق کی نواسی پوتی لگتی ہیں باپ اور ماں کے اعتبار سے۔ یوں ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جنا۔ اور امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ، امام زین العابدین کے بیٹے، حلیت الاولیاء میں محدث ابو نعیم اصفہانی روایت لے کے آئے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں لا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لم اکن استغفر لہما واترحم لہما۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھے نانہ مصطفیٰ کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں ابو بکر و عمر کے لیے بخشش و رحمت کی دعائیں نہ کرتا ہوں۔ یہ امام محمد باقر کا فیصلہ۔ اور اہل تشیع کی کتاب کا نام کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، لکھنے والا علامہ اربلی، صفحہ نمبر 147 دوسری جلد کا۔ کسی نے امام محمد الباقر امام حسین کے پوتے سے پوچھا حضور یہ بتائیں کوئی بندہ اپنی تلوار کو چاندی کا زیور لگانا چاہے تو ہتھی وغیرہ کو چاندی کا زیور لگا سکتا ہے؟ تو امام محمد الباقر نے فرمایا لا بأس بہ قد حل ابو بکر صدیق سیفہ، کوئی حرج نہیں لگا سکتا ہے کیونکہ چاندی کا زیور اپنی تلوار کو ابو بکر صدیق نے جو لگوایا تھا۔ ابو بکر، سارے بولو ذرا، ابو بکر بولے، ابو بکر صدیق نے جو لگوایا تھا۔ تو وہ بندہ کوئی ہوگا اس کے دل میں میل، کہنے لگا آپ بھی انت تقول الصدیق، اے امام آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو امام محمد باقر نے جو جواب دیا حدیث اسی حدیث کے اندر موجود ہے، فوسب وسبتن واستقبل القبلہ، امام محمد باقر فوراً اچھل کے کھڑے ہو گئے اور منہ کعبے کی طرف کر کے کہنے لگے نعم الصدیق 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 من لم یکن لہ الصدیق فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا والآخرہ۔ ہاں ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے وہ دنیا میں بھی جھوٹا ہے، وہ آخرت میں بھی جھوٹا ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق، جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا وہ دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ یہ امام محمد باقر کا فیصلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے بارے میں اہل بیت کا عقیدہ نظریہ کیا تھا؟ وہی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ۔ مولا علی سے پوچھا آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے، صحیح بخاری 3671 نمبر حدیث ہے۔ مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا ابو جان یہ بتائیں ایو الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعد حضور کی امت میں سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ سنیں ذرا بھائی توجہ سے، کوئی اخباری رپورٹ نہیں، ہمارا عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن، حدیث، صحابہ، اہل بیت، غوث پاک داتا صاحب سے ہوتا وہ ہم تک پہنچا۔ اور اہل سنت وہ ہے جو اس عقیدے کے مطابق رہے۔ اہل سنت کسی گلی محلے کا نام نہیں، اہل سنت کسی پیر کے آستانے کا نام نہیں، کسی مولوی کے مدرسے کا نام نہیں، اہل سنت عقیدے اور نظریے کا نام ہے۔ اگر پیر اس عقیدے کو چھوڑ جائے، مولوی اس عقیدے کو چھوڑ جائے تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہو سکتا؟ حضور یہ بتائیں ابو جان ایو الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری 3671 نمبر حدیث ہے، یہ بتائیں حضور کے بعد کون سب سے افضل ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا ابو بکر۔ بولے کون؟ قال قلت ثم من، میں نے کہا ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا ان کے بعد نمبر ابو بکر صدیق کے بعد حضرت برکات، ان کے بعد کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام قاضی ابو یوسف
الانصاری امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور صاحب اپنی کتاب کتاب الآثار میں امام ابو حنیفہ کی سند کے ساتھ کتاب الآثار میں حدیث نمبر 924 صفحہ نمبر 207 پہ یہ حدیث لے کے آئے کہ مولا علی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا یا علی ما رأیت احدا خیرا من کا، میں نے بڑے بڑے شرف و فضیلت والے لوگ دیکھے پر آج تک میری نگاہ نے آپ سے افضل کوئی نہیں دیکھا، آپ سے افضل ہے کوئی نہیں دیکھا۔ تو مولا علی فوراً ٹھہر گئے اور اس کو پوچھا یہ بتا حل رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی تو نے حضور کو دیکھا ہے؟ قال لا، کہنے لگا نہیں۔ فرمایا حل رأیت ابا بکر و عمر، سبحان اللہ کہہ دو یار، تو نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے؟ قال لا، کہنے لگا نہیں۔ فرمایا پھر سن، لو اخبرتنی انک رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضربت عنقک، اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے حضور کو دیکھا میں تیری گردن اڑا دیتا، کیونکہ اللہ کے رسول مجھ سے افضل ہیں۔ ولو اخبرتنی انک رأیت ابا بکر و عمر لاوجعتک عقوبۃ، اور اگر تو یہ کہتا میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے میں تجھے پھر بھی سخت سزا دیتا، کیونکہ ابو بکر بھی مجھ سے افضل ہے، حضرت عمر بھی مجھ سے افضل ہے۔ بھئی ساڈے کولوں تے مولا علی مارا نہیں کھادی جانی ہے۔ اب جس نے اپنا عقیدہ خراب کرنا ہے، اندھی عقیدت اور اندھی محبت میں، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ صحابہ والا عقیدہ، مولا علی والا عقیدہ، اہل بیت والا عقیدہ اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا۔ میں لو اخبرتنی انک رأیت ابا بکر و عمر لاوجعتک عقوبۃ، اگر تو یہ کہتا میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا میں تجھے پھر سخت سزا دیتا، کیونکہ ابو بکر و عمر مجھ سے بہتر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولے کون کہہ رہے ہیں؟ اور جو حضرت علی کا عقیدہ ہے وہی اہل بیت کا عقیدہ ہے، وہی غوث پاک کا عقیدہ ہے، وہی داتا علی جویری کا عقیدہ ہے۔ داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں صفحہ 83-85، جہاں امت کے ولیوں کا ذکر کیا، امت کا پہلا ولی داتا صاحب نے ابو بکر صدیق کو قرار دیا۔ فرماتے منہم شیخ الاسلام و بعد الانبیاء بہترین انام، فرماتے ہیں ان ولیوں میں سے شیخ الاسلام جس کو کہتے ہیں، نبیوں کے بعد جس کا سب سے بلند رتبہ ہے وہ ذاتی ابو بکر صدیق ہے۔ اور 85 میں لکھتے ہیں وہ صدیق اکبر مقدم ہما خلائق کس الپسی انبیاء و روانہ باشد کے کس قدم پیشے و نہد، فرماتے ہیں ابو بکر صدیق اکبر ہیں اور صدیق اکبر سب سے مقدم ہے، کسی دوسرے کی جرت ہی نہیں ہے وہ ابو بکر صدیق سے آگے قدم رکھ سکے۔ غوث پاک انہیں طالبین اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور کے سارے صحابہ میں سے 1400 صحابہ سب سے زیادہ فضیلت والے جنہوں نے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور ان 14 میں سے 20 زیادہ فضیلت والے وہ ہیں جو اسلام کی پہلی جنگ بدر میں 313 شریک ہوئے، اور ان 313 میں سے وہ افضل ہیں جو حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے پر 40 کا عدد مکمل ہوا، اور ان 40 میں سے وہ افضل ہیں جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، 10 صحابہ، اور ان 10 میں سے 4 خلفائے راشدین افضل ہیں۔ اور جب چاروں کی بات کریں تو فرماتے ہیں افضلہم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہ۔ داتا صاحب کا عقیدہ بھی یہ ہے، غوث پاک کا عقیدہ بھی یہ ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ۔ آدم لکھتے ہیں چاروں یاری نبی دے عاشقی، کوئی نہیں ہے نا چارہ برگا، نا اس ترتیب پیدا کیتا کہ نہ جان سارا چارہ یارہ بیگا، اعظم شانی صدیق کی دسا، ایک کو یار ہزارہ
मुसन्नफ इब्न मिशाब में रिवायत मौजूद है, मौला अली के पास एक चादर थी, सुनिए जरा, और वो चादर मौला अली अक्सर इस्तेमाल करते थे, हमेशा लेके रखते थे, अपने मुबारक कदों पे रखते थे। तो किसी ने पूछा, या अली ये चादर आप हमेशा लेके रखते हैं, यही आप अक्सर क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो मौला अली ने पता क्या जवाब दिया? फरमाते कसानी ही, फरमाते हैं कसानी ही खलीली व सफी व सदीकी व खासी उमर। फरमाया पूछने वाले क्या पूछता है, ये चादर मुझे मेरे खलील ने, मुझे मेरे सफी ने, मुझे मेरे सदीक ने, मुझे मेरे खासुल खास यार उमर ने गिफ्ट की है। ये चादर मुझे मेरे यार ने, लफ्ज़ सुने, कसानी खलीली व सदीकी व सफीकी व सदीकी व खासी उमर, मेरे खासुल खास यार उमर ने मुझे गिफ्ट की हुई। ये चादर मैं इसलिए अपने साथ सीने के साथ लगा के रखता हूं कि मुझे उमर ने दी हुई, और उमर के साथ मौला अली की मोहब्बत, अल्लाह अकबर, बड़ा ईमान फरोज वाक़या है। अगरचे सनद के एतबार से उस लेवल का नहीं, लेकिन मोहब्बत वाली बात है। और हमारा मनहज भी ये है कि ये लोग झूठी दास्तानें और झूठे किस्से सहाबा की दुश्मनी साबित करने के लिए पेश करते हैं। हम सहाबा की मोहब्बत बयान करेंगे, चाहे कमजोर भी बात हो, लेकिन उसूल दीन के खिलाफ ना हो, तो बात वो सहाबा की अजमत और मोहब्बत वाली हो, बयान करें। अल्लामा मुहिब तबरी ने अर्रियादुन नज़रा में एक वाक़या बयान किया। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का दौरे खिलाफत, मौला अली मुर्तज़ा खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि एक रात में सोया, आपने सुना होगा, मैंने अपने अंदाज में बयान करना है। एक रात में सोया और फरमाते हैं कि मैं क्या देखता हूँ, ख्वाब में अल्लाह के प्यारे महबूब तशरीफ ले आए। ख्वाब में मुझे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दीदार अता फरमाया, और ख्वाब ही का वाक़या बयान किया कि मैं जब ख्वाब के अंदर देखता हूँ हुजूर को, किस तरह देखा कि सुबह में जागा हूँ, बेदार हुआ, वुजू किया, वुजू करके नमाज फजर पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, और हुजूर की ज़ियारत इस तरह हुई कि मैं मस्जिद में पहुंचा तो फजर की नमाज के लिए हुजूर मुसल्ला इमामत पे खड़े थे। मैंने फजर की नमाज अपने आका के पीछे अदा फरमाई। ख्वाब का वाक़या। और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम दीवारे किबला के साथ टेक लगा के बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी, एक औरत खजूरों का टोकरा लेके हुजूर की बारगाह अक़दस में आई और उसने खजूरें हुजूर की बारगाह में रख दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक खजूर उठाई और उठा के मेरी तरफ इशारा करके कहा, या अली ताकुज़ु हाज़िरतबा, अली खजूर खाओगे? मैंने अर्ज़ की हुजूर खाऊंगा। ये ख्वाब का वाक़या है, खजूर खाऊंगा। हुजूर ने वो खजूर मेरे मुंह में डाल दी। फरमाते मैंने एक खजूर खाई, फिर हुजूर ने दूसरी उठाई और कहा, अली खजूर खाओगे? हुजूर खाऊंगा। हुजूर ने दूसरी खजूर मेरे मुंह में डाल दी। अभी दिल में चाहत थी कि हुजूर मुझे तीसरी खजूर देंगे। क्या हुआ? फंतबहतु, फरमाया मैं बेदार हो गया, आंखें खुली, देखा तो ख्वाब था, लेकिन जो ख्वाब में हुजूर ने खजूर अता की थी उसकी मिठास अभी भी अली की जबान पर बाकी थी। उसी तरीके से मैं उठा, बेदार हुआ और मैंने वुजू किया और वुजू करके मस्जिद में पहुंचा और मस्जिद में फजर की नमाज जाके हजरत उमर के पीछे अदा की। मोहब्बत से कहती सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, शुहदाए करबला, अज़मत अहले बैत, अज़मत सहाबा। जी जी, तो जो फरमाए।
فرماتے ہیں فجر کی نماز میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے فجر کی نماز میں نے بیدار ہو کے گیا پڑھنے کے لیے، تو حضرت عمر کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فجر کی نماز پڑھا کے دیوار قبلہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ ایک عورت کھجوروں کا ٹوکرا لے کے حضرت عمر کے پاس اس نے آ کے رکھ دیا۔ اسی طرح جو رات میں نے خواب دیکھا تھا، حضرت عمر نے کھجور پکڑی اور پکڑ کے میری طرف دیکھ کے کہا علی کھجور کھاؤ گے؟ میں نے کہا عمر کھاؤں گا۔ حضرت عمر نے کھجور مجھے دے دی، میں نے کھا لی۔ پھر حضرت عمر نے دوسری کھجور پکڑی اور کہا علی کھجور کھاؤ گے؟ یا علی تاخذ هذه رطبہ، میں نے کہا کھاؤں گا۔ حضرت عمر نے وہ دوسری کھجور بھی مجھے دے دی۔ ابھی میرے دل میں اشتیاق تھا کہ عمر مجھے تیسری کھجور کے لیے بھی کہیں گے کہ علی کھجور کھاؤ گے۔ اتنی دیر گزری کہ عمر نے میری طرف نگاہ پھیر کے دیکھا اور دیکھ کے مسکرا کے کہنے لگے یا اخی لو زادک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ لزدناک، اے علی میرے بھائی اگر رات تجھے حضور نے تیسری کھجور دی ہوتی تو عمر بھی تجھے تیسری ضرور دیتا۔ اللہ لو زادک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزدناک، اگر رات حضور نے تجھے تیسری دی ہوتی تو میں بھی تجھے تیسری ضرور دیتا۔ اللہ اکبر۔ کہا عمر تمہیں کیسے پتا چلا کہ حضور رات خواب میں میری تشریف لائے ہیں؟ تو فرمایا کہ علی تم جانتے ہو کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، مومن اللہ کے دیے میاں صاحب فرماتے ہیں جے رب دل دیاں اکھیاں دے یہ دیکھیں کہ مولا علی کی اور حضرت عمر کی آپس میں محبت، اور اگر ساری محبتوں کو بیان کریں تو یقین جانیں کہ وقت ختم ہو سکتا ہے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے واقعات ختم ہو سکتے ہیں۔ اس قدر ان کی محبت تھی، آپس میں عقیدت تھی، الفت تھی، پیار تھا۔ اور مولا علی صحابہ اکرام کے ساتھ، صحابہ اکرام مولا علی مبشر خدا کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ ان کی عقیدت اور محبت، ہم کہتے ہیں کہ یہی اہل سنت کا مبارک عقیدہ ہے، یہی ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے محبت والا عقیدہ ہے کہ محبت، مودت، تعظیم، اکرام اور ادب کی دولت اپنے سینوں میں یہ سمیٹ کے رکھو۔ کہیں رافضی آ کے حب صحابہ کا منع کر دے، کہیں کو خارجی آ کے حب اہل بیت ہمارے سینوں سے کم نہ کر دے۔ یہ سینہ ہمیشہ اہل بیت کی محبت سے، صحابہ کی محبت سے لبریز رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے اور ہم سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ بھی اور صحابہ کے ساتھ۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے۔ صحیح بخاری میں 3688 نمبر حدیث ہے، صحابہ کرام کا منہج سمجھیں، حضور کے یاروں کا منہج سمجھیں کہ ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کی محبت کو وہ اپنے دل میں کس طرح رکھتے تھے۔ صحیح بخاری میں 3688 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت بڑے صحابی خادم رسول حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال پیارے آقا کی خدمت کی ہے، حضور کی خدمت کا فریضہ 10 سال انجام دیا، حضور کے خلوت و جلوت دیکھے، وہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، مشہور حدیث آپ نے سنی، آ کے پوچھتے ہیں حضور یہ فرمائیں متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟
تو عرض کرتے ہیں ما اعدت لها کبیر صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ. حضور میں نے بہت زیادہ نمازیں، صدقات اور روزے تو نہیں جمع کیے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑی کرتا ہوں. تو فرمایا انت مع من احببتا، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں جب حضور نے یہ فرمان جاری کیا اتنی خوشی ہمیں کسی موقع پر نہیں ہوئی جتنی خوشی حضور کا یہ فرمان سن کے ہوئی. اور اگلا جملہ سنانے کے لیے میں نے حدیث کا تھوڑا سا پس منظر سنایا. سیدنا انس بن مالک 10 سال حضور کی خدمت کرنے والے صحابی، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، انی احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر. لوگوں سن لو، میں اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں قیامت کے دن اللہ مجھے ابو بکر و محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ جگہ دے گا. اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں لیکن میں اللہ کے نبی کے ساتھ اور حضور کے یاروں ابو بکر و عمر کے ساتھ محبت بڑی کرتا ہوں. امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیاف فی معرفت الاصحاب میں انہی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری حدیث بیان کی. کسی شخص نے یہ کہا کہ عثمان اور علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. استغفر اللہ سن کے پھر کیا کرو، آگے بھی کیا استغفر اللہ اور سبحان اللہ دا مقام سمجھا کرو. تو کسی نے کہا کہ عثمان و علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. یہی صحابی رسول خادم مصطفیٰ انس بن مالک فرماتے ہیں یہ بندہ کذاب ہے، جھوٹا ہے. فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہمارے دل میں عثمان کی محبت بھی موجود ہے، علی کی محبت بھی موجود ہے. اور یہ دعویٰ صرف سنی کر سکتا ہے. کون کر سکتا ہے؟ سنی کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں مولا علی، عثمان غنی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق، امام حسن، امام حسین، بلکہ ہر صحابی نبی، بولے ہر صحابی نبی. اور امام فرماتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جانو یک دل، بو بکر و عمر عثمان و علی. اہل سنت کا عقیدہ اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے شعر میں بیان کر دیا. میں اسی اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جائیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے سنی سوار ہیں، اور صحابہ کے چمکتے ستارے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. سنی نہ صحابہ سے بھاگنے والا نہ اہل بیت سے بھاگنے والا. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں رافضی آج حب کاذب ناسبی راس بغض تو سوئے جہنم را نمود. ناسبی را بغض تو سوئے جہنم را نمود. رافضی از حب کاذب در سکر در آمدہ کہہ رسد مولا بمہر تاب ناقت نجم شام گرچے بنور صحبت ہو صبح انور آمدہ. یا علی رافضی آپ کی جھوٹی محبت میں جہنم میں جائے گا، ناسبی آپ کی دشمنی میں جہنم میں جائے گا. سنیوں کا بیڑا پار ہے. سنیوں کے پاس حب صحابہ بھی ہے، حب اہل بیت بھی ہے. سمجھ لیں یہ ایک جانسا دیا جاتا ہے کہ بھئی ہم تو محبت کرتے ہیں، ہم تو عشق والے، محبت والے، علی علی والے. لیکن یہ یاد رکھے مولا علی کا فرمان صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ میں، اور امام ابن ابی العاصم نے اپنی کتاب السنہ میں مولا علی کا یہ فرمان ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں لا يدخل، فرماتے ہیں کہ ایک قوم ایسی ہوگی جو میری محبت میں جہنم میں جائے گی، میری محبت میں جہنم میں جائے گی. ایک قوم ایسی ہوگی جو میری محبت میں جہنم میں جائے گی، اور ایک قوم ایسی ہوگی جو میرے بغض میں جہنم میں جائے گی. تو معلوم ہوا کہ مولا علی کی محبت وہ جنت میں لے کے جائے گی جو غلوب والی نہیں ہوگی، جو صحیح محبت ہے وہ ہوگی.
اور وہ محبت نہ گھٹانے والی نہ بڑھانے والی اہل سنت کے پاس ہے۔ امام اہل سنت کا ایک شعر آخری پڑھ کے میں انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کروں گا، آپ نے سب نے اپنا حصہ ڈال کے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ امام فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، مل کے پڑھ دیں اہل سنت کا بیڑا پار، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔